بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مؤلف کا تعارف کرنا چاہیں گے۔ مؤلف کا نام ڈاکٹر عبید الرحمن ہے، ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر حفظہ اللہ، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام معلم القرآن ہے۔ اس کتاب کا تعارف، اس سے پہلے مؤلف کا تعارف ضروری ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ان کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پرنسپل ہیں عربک کے، اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر 40 سال سے قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں اور قرآن فہمی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے تعارف کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کتاب کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے قرآن مجید سیکھنا آسان ہو جائے۔ قرآن مجید تو ویسے ہی بہت آسان ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کا خود ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن مجید پہلے ہی آسان ہے، لیکن مزید اس کو آسان تر سمجھنے کے خاطر ہمارے ان مؤلف حفظہ اللہ تعالی نے کیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ کس قدر نئے اور جدید اور منفرد انداز کے اندر انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کے سیکھنے کو آسان کر دیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود بخود آہستہ آہستہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو اہم ترین بات یہ ملے گی کہ آپ کو عربی زبان کے قواعد یاد کرنے نہیں پڑیں گے، آپ تو عربی گرامر سیکھنی نہیں پڑے گی، بلکہ بغیر عربی گرامر کے آپ قرآن مجید کا ترجمہ خود کرنے لگ جائیں گے۔ اس کلاس کے تعلق سے اور اس کتاب کے حوالے سے تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھایا ہے، یعنی کہ آپ پہلی کلاس کے اندر دیکھیں گے کہ صرف وہ الفاظ قرآن مجید کے جمع کر دیے جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوئے ہیں، تو ایک ایک حرف کر کے، ایک ایک کلمہ کر کے، پھر دو دو کلمہ کر کے، تو یہ ایک اہم ترین اور عظیم ترین انہوں نے اصول رکھا ہے کہ جس کے ذریعے مزید قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ اس قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے 6 یونٹ مقرر کیے ہیں، ویسے تو اس کے 12 یونٹ ہیں، لیکن معروف جو ہیں وہ 6 یونٹ ہیں، جس کے 3 جز ہیں جو انشاءاللہ ہم اس مکمل کورس میں پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے سے 60% تک آیات آپ بغیر ترجمہ دیکھے خود کرنے پہ قابل ہو جائیں گی، یعنی کہ جب آپ قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ کھولیں تو آپ اس کو آدھے سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گی اگر آپ اس کورس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو۔ ہمارے اس کورس کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بات، ہمارے کورس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جڑ جائے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے نازل کیا ہے، تو اس کے ساتھ تعلق ایک مسلمان کا جڑنا ضروری ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادات کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے، یعنی کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں گے اور جب ہم کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں گے اور ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہوگا تو پھر اس وقت بات کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے جیسے کہ آپ کوئی انگلش کی کتاب پڑھ رہے ہیں
اور آپ کو اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو اس کے میننگ نہیں آتے، تو پھر ایک وہ شخص اس کے پڑھنے میں اور ایک وہ شخص کہ جس کو اس کو مکمل معنی سمجھ آ رہا ہے، کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اتنا اس معاملے میں کمزور کیوں ہیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے باوجود ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ لذت نہیں آ رہی ہوتی، وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر بہت مزہ ہے، بس اللہ رب العالمین کے ساتھ جب تعلق ہو اور اس کے کلام کو سمجھ کر اس سے باتیں کرنے کے انداز میں جب آپ اس کے کلام کو پڑھیں گی، تو پھر آپ کو یہ خشوع اور خضوع حاصل ہو جائے گا۔ اس کورس کے مقاصد کے اندر اہم ترین موضوع یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے اندر فکر آخرت آنی چاہیے، کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کا 1/3 حصہ، یعنی کہ 33% آپ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کریں گے تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ ایک ایمان والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں امتحان دینے آیا ہوں، اور میں اگر اس امتحان کو ہی نہ پہچانوں اور اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق نہ گزاروں، تو کل قیامت والے دن جب رب العالمین مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس کورس کا مقصد تزکیہ نفس بھی ہے، کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ قرآن مجید کی یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آئے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اور الحمدللہ ہم بھی ایمان لے کے آ چکے ہیں رب العالمین کی ذات پہ، اللہ کے رسول پہ، تو پھر غور کیا کرو، غور سے سنا کرو آگے کیا پیغام مل رہا ہے، کیونکہ تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے، تمہیں کوئی حکم دیا جا رہا ہے، یا تمہیں کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ غور سے سنا کرو، تدبر کیا کرو۔ اس کورس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مشکلات جب ہمارے پاس آ جائیں، جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی بیماری آ جائے، تو پھر اس کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر جب بڑے بڑے لوگوں پر، جو انبیاء تھے، ان پہ مشکلات آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صبر اور توکل کیا تھا۔ تو یہ صبر اور توکل ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی انعقاد کیا کہ ہم سورۃ النور اور سورۃ الحجرات اس کی بھی تفسیر کا جو ہے وہ سلسلہ قائم کریں، اور اس کا تعلق گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، تو ہماری گھریلو زندگی کس انداز میں بہترین ہو سکتی ہے، تو یہ کورس اس کے متعلق بھی گفتگو کرے گا۔ اور اس کورس کا ایک اہم مقصد کہ ہمیں اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہی ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے اوپر کیا حق ہیں، ہم نے اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اللہ کے رسول کا حق کیسے ادا کرنا ہے، لوگوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے، ہمارے اوپر کیا فرائض مرتب کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھی اور لوگوں کے تعلق سے بھی، کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ میرے اوپر کس کس کے کیا کیا حقوق رکھے گئے ہیں۔ اور جب ہم ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو یقیناً ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا سبب بن جائیں گے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ ایک مرد جو ہے وہ صرف اپنی اصلاح کرتا ہے، لیکن ایک عورت جو ہے وہ اپنے پورے گھر کی اصلاح کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ اس کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کر لیتی ہے اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو داخل کرتی ہے،
اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک دن آئے گا اور میں نے جو ہے وہ بچوں کو بتانا ہے کہ فلاں فلاں دن مناؤ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو. نہیں، یہ بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ بچوں کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت داخل کرنی ہوتی ہے. آپ کو بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات سنانے ہوں گے، صحابہ کرام کی باتیں بتانی ہوں گی کہ وہ کیسے تھے، وہ کیسے اللہ رب العالمین کے اتنے اچھے دوست بن گئے. تو پھر جب ہم اس قرآن مجید کو سیکھنے والے ہوں گے تو پھر اس کے ذریعے ہم معاشرے کی تشکیل کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. یہاں میں اس بات کو بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ علم کی اہمیت کو پہچانیے. ایک شخص، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم جس معاشرے میں اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں علم کی بہت زیادہ کمی ہے. ایک شخص اپنے رب کو نہیں پہچانتا، صرف بچپن سے سن کے آتے ہیں ہاں اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بارے میں اس کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحم تو ہم بھی کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ابھی ہمارا پچھلا درس گزرا تھا العلیم کے نام کے اوپر، اور اس کے اندر ہم نے بہت سی باتیں ذکر کری تھی کہ رب العالمین کا علیم ہونا کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اور انسان کے علم میں اور خالق جو رب العالمین ہے اس کے علم میں کیا فرق ہے. اور جب ہمیں پتہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے تو پھر ہمارے ایمان پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. ہم ان ساری باتوں سے کس قدر دور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے ذریعے. اور عبادت کا علم بھی جو ہے وہ اس علم کو حاصل کرنے سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ آپ جب علم حاصل کرنے لگ جائیں. اور عبادت کا علم کیسے ہوگا کہ میرے اوپر اللہ نے کیا فرض کیا ہے، جب آپ سیکھیں گی. اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دین کی دعوت تو دے رہے ہیں لیکن انہوں نے دین ایسی جگہ سے نہیں سیکھا جو اتھینٹک ہو، جو مستند ادارے ہوں. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے اس بات کا انعقاد کیا کہ ہم مستقل ایسے اداروں سے متخرج ہوئے، اور ہمارے جو شیخ محترم ہے شیخ سعد اللہ خان حفظہ اللہ، وہ ماشاءاللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. تو مستند اداروں سے فضلاء آپ کو اگر وقت دیں تو یقیناً یہ رب العالمین کی توفیق سے بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے ذریعے آپ اتھینٹک علم حاصل کر سکتے ہیں. لوگوں کے حقوق کا علم بھی ہمیں علم حاصل کرنے سے آتا ہے. ہم چاہیں کہ میں اپنی مرضی سے لوگوں کے حقوق متعین کر دوں اور آپ جو ہے وہ کہیں لوگوں کے حق یہ ہونے چاہیے، نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو حقوق بتائے ہیں نا وہ حقوق ہیں اصل، اور وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ سیکھنے سے آتے ہیں. اور ان ساری باتوں سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اخلاص. اخلاص اخلاص یہ کورس کیوں کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خاطر سیکھیے. اللہ رب العالمین کی خاطر اس کورس کو سیکھنے والی بنی ہے. کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اسے چھوٹا کر دیتا ہے. یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے. بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن نیت ان کی اس عمل کو بہت چھوٹا بنا دیتی ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، ایک کھجور صدقے میں دیتے ہیں لیکن نیت ایسی خالص ہوتی ہے کہ رب العالمین اسے پال کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. کیوں سیکھ رہے ہیں یہ قرآن؟ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ کس کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں؟ جنت کے حصول کے لیے سیکھیے جو ہمارا آخری گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ به طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جو علم کا راستہ ہے، علم کے لیے قدم آگے بڑھا لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. یہاں ہم دنیا میں مسائل میں ہے نا، پریشانیاں میں ہے نا، ہر کسی کو ہی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں حل تلاش کر لوں، بس میری زندگی سکون سے ہو جائے. تو سکون کی زندگی رب العالمین نے آخرت کے لیے رکھی ہے.
مومن تو ہر حال میں شکر کرنے والا ہوتا ہے، اس پہ مصیبت آتی ہے تو بھی اسے اجر مل رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. تو پھر یہ علم ہی اس کو جنت کے راستے پہ پہنچا دیتا ہے. تو اس علم کے حاصل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے کہ میں نے اللہ کی خاطر سننا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول پہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی لانها تتقلب علی، کہ میں نے کسی چیز کا علاج اتنا نہیں کرا یا اتنا سخت مجھ پہ علاج نہیں ہوا جتنا نیت پر ہوا. میں ارادہ کرتا لیکن نیت جو ہے پلٹتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے آج آپ اللہ کی خاطر اس کورس کا آغاز کریں، چند دن بعد ایسا ہو کہ اس کے اندر ریاکاری آ جائے، لوگوں کو بتانے والے بن جائیں. نہیں، اللہ کے خاطر اس کورس کو کرنے والی بنیے اور اللہ کے خاطر اس کورس کا آغاز کیجیے، اور اس نیت کو ہمیشہ بار بار دہراتی رہیں کہ میں نے یہ کورس صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرنا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کما حقہ اپنے دین کو سمجھنے والا بنا دے. انشاءاللہ معلم القرآن کتاب کا آغاز ہم اپنی اگلی کلاس سے کرتے ہیں. آج یہ کچھ تعارف تھا اور کچھ ہمارے کورس کے مقاصد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.